بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ محترم ناظرین، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ ہم مسلمان مسجدوں میں نماز کے لیے جاتے ہیں۔ بہت بہتر ہو کہ مسجد میں ایک مسلمان کو کس طرح رہنا چاہیے، ہم سب یہ باتیں جان لیں۔ انہی چیزوں پر مشتمل کچھ چیزیں لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں جائیں تو اپنا موبائل فون بند کر لیں۔ بہت سی مسجدوں میں اس طرح کی ہدایات لکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر انسان موبائل فون بند نہیں کرتا، جس کی وجہ سے مصلیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بہت سی مرتبہ انسان کے موبائل میں، ایک مسلمان کے موبائل میں جو رنگ ٹون ہوتی ہے وہ میوزک کی شکل میں ہوتی ہے، اور نماز میں جب فون آتا ہے تو بہت سارے مصلیوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے بطور خاص اس کا خیال رکھیں کہ مسجد میں جیسے ہی ہم داخل ہوں سب سے پہلے اپنا موبائل فون بند کر لیں۔ نمبر 2، مسجد میں شور غل نہ کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر چند دوست مل جائیں، اس کا بالکل خیال نہیں کرتے کہ اللہ کا گھر ہے۔ دنیاوی بات چیت بالکل مسجد میں ہم نہ کریں۔ ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آئے گا اور آتے ہی شور کرے گا تو ہم اسے پسند نہیں کریں گے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ مسجد عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر کے لیے، ان چیزوں کے لیے بنائی جاتی ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی بات چیت کرنا، نماز سے بہت پہلے جا کر کے شور کرنا، یا نماز کے بعد بلا وجہ بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی باتیں کرنا، یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ نمبر 3، مسجد میں اگر کوئی ناگواری پیش آئے، مثلا بجلی چلی گئی جس کی وجہ سے پنکھا نہیں چل رہا ہے، یا کسی وجہ سے پانی کا انتظام نہیں ہو سکا ہے، یا اور بھی کوئی ناگواری پیش آئے تو اسے برداشت کریں۔ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ مسجد میں کوئی بچہ شرارت کر رہا ہے، اسے سمجھانے کی بجائے ہم لوگ اس بچے کو ڈانٹتے ہیں، اسے مسجد سے بھگا دیتے ہیں۔ پھر ان کے جو سرپرست ہوتے ہیں انہیں یہ چیز خراب لگتی ہے، اور پھر اس طرح لڑائی جھگڑے کا ماحول ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ناگواری مسجد میں پیش آئے تو اسے برداشت کریں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کتنی دیر کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ اتنی دیر میں اگر ہم عبادت کی بجائے تلاوت، ذکر، نمازوں کا اہتمام، اس کی بجائے اگر ہم بات چیت میں، لڑائی جھگڑے میں اور اس کی ٹوہ میں اگر لگے رہیں گے تو جب مسجد میں یہ چیزیں ہوں گی تو پھر وہ کون سی جگہ ہوگی جہاں ہم عبادت کریں گے۔ اس لیے مسجد میں شور غل، دنیاوی بات چیت اور اسی طریقے سے کوئی ناگواری اگر پیش آئے تو ہم اس کو برداشت کرنے والے بنیں۔ نمبر 4، نماز کے لیے اپنی جگہ متعین نہ کریں۔ بہت سارے لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، یہ ان کا بہت اچھا عمل ہے، لیکن شریعت نے مسجد میں جگہ متعین کرنے کو مسجد کے آداب کے خلاف بتایا ہے۔ اس لیے اپنی جگہ متعین نہ کریں۔ جگہ متعین کرنے میں بڑے فتنے ہوتے ہیں۔ ایک انسان اپنی جگہ متعین کر چکا ہے، اب پہلے سے اگر کوئی وہاں آ کر بیٹھ گیا تو حیلے بہانے سے، یا دو افراد کے درمیان جگہ نہیں ہے پھر بھی وہاں شامل ہونے کی وہ کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے دل آزاری ہوتی ہے اور ایک مومن کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے شریعت نے جو اصول قائم کیا ہے کہ جو شخص پہلے آئے وہ وہاں پر بیٹھے گا، کسی کی کوئی جگہ متعین نہیں ہے، اس لیے جگہ متعین بالکل نہ کریں، یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ نمبر 5، جب ہم مسجد میں جائیں تو اس بات کی فکر کریں کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، چاہے وہ بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ کا مسئلہ ہو، پانی کا مسئلہ ہو۔ بہت سارے افراد کرسی لے کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو کرسی پر نماز پڑھنے سے متعلق کوئی مسئلہ ہو، جو بھی چیز ہو، ہم کوئی ایسی حرکت مسجد میں نہ کریں جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ اب ہر انسان اپنے تئیں دیکھ لے، اپنے اعتبار سے دیکھ لے کہ اس کی ذات سے مسجد میں کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا نہیں۔ اگر پہنچ رہی ہے تو اپنی غلطی درست کرنے کی کوشش کریں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں آنے والا ہر شخص قابل احترام ہے، اس لیے ہم
اپنی اعتبار سے کوئی ایسی غلطی نہ کریں جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ نمبر 6، اس وقت بہت سارے افراد مسجدوں میں کرسی پر نماز پڑھتے ہیں۔ کرسی پر بلا ضرورت نماز نہ پڑھیں۔ شریعت نے کرسی پر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، لیکن وہ اجازت کن لوگوں کے لیے ہے؟ ہم اپنے امام صاحب سے پورا مسئلہ پوچھیں۔ بہت سارے افراد معمولی سی تکلیف کی وجہ سے کرسی پر نماز پڑھتے ہیں۔ بہت سارے افراد معمولی سی تکلیف کی وجہ سے صحیح قیام، صحیح رکوع، صحیح سجدہ نہیں کرتے۔ تو ہمیں شریعت نے اجازت دی ہے کہ ایک انسان اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، کرسی پر بیٹھ کر پڑھے، لیکن وہ اجازت کس کے لیے ہے؟ ہم اپنے امام صاحب سے یا جس عالم سے بھی ہمارا تعلق ہو، ہم ان سے پورا مسئلہ پوچھیں۔ بلا ضرورت کرسی پر نماز پڑھنے سے پرہیز کریں۔ نمبر 7، مسجد میں جو چیزیں مصلیوں کے لیے ہیں اس کا استعمال احتیاط سے کریں۔ مثلا پانی ہے، پانی کا استعمال احتیاط سے نہیں کیا جاتا۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ چاہے ہم سمندر کے کنارے بھی وضو کر رہے ہوں تو ہم اتنا ہی پانی استعمال کریں جتنی ہماری ضرورت ہے۔ فضول خرچی کسی بھی شعبے میں پسند نہیں کی گئی ہے۔ مسجد کا پانی ہے، چاہے وضو کے لیے استعمال کریں، چاہے پینے کے لیے استعمال کریں، ہم اسے اپنی ضرورت ہی کے بقدر استعمال کریں۔ مسجد کی بجلی، ہم نماز کے لیے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم پنکھا استعمال کر سکتے ہیں، ہم کولر استعمال کر سکتے ہیں، ہمیں تلاوت کرنی ہے تو ہم لائٹ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز ہو جانے کے بعد بھی لوگ بلا ضرورت اپنی مجلس مسجد میں لگاتے ہیں اور اس میں پھر پنکھا ہے، کولر ہے، یہ تمام چیزیں استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انتظامیہ بھی پریشان ہوتی ہے، مسجد کے مؤذن بھی پریشان ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ اس لیے جو چیز بھی مسجد کے استعمال میں، جو چیز بھی مسجد میں مصلیوں کے استعمال کے لیے انتظامیہ رکھتی ہے اس کا استعمال ہم احتیاط سے کریں۔ نمبر 8، ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اگر مسجد جا رہے ہیں تو ہمارے گھر کا ہر فرد بھی مسجد جائے، ہمارے بچے بھی مسجد جائیں۔ مسجد میں اگر کتابی تعلیم ہوتی ہے ہم تعلیم میں شرکت کریں۔ تعلیم سننے سے اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اعمال کی فضیلت جب انسان کو معلوم ہوتی ہے تو عمل کرنے کا شوق بھی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے جس طرح ہم مسجد جا رہے ہیں ہمارے گھر کا ہر فرد مسجد جائے۔ مسجد میں بیانات ہوتے ہیں، خصوصاً جمعہ میں بیان ہوتا ہے، تو جمعہ میں جو بیان ہوتا ہے ہم قبل از وقت پہنچنے کی کوشش کریں۔ جمعہ میں جو شخص جلدی پہنچتا ہے اس کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے جس طرح ہم مسجد جا رہے ہیں گھر کا ہر فرد مسجد جائے، مسجد کے اعمال میں شریک ہو، بیانات میں قبل از وقت پہنچنے کی کوشش کریں، اور مسجد میں پہنچنے کے بعد عبادت، تلاوت، ذکر، دعا اس کا اہتمام کریں۔ نمبر 9، اگر ہمیں مسجد میں انتظامی امور سے متعلق کچھ خرابیاں نظر آتی ہیں تو ہم ٹرسٹیان سے رابطہ کریں۔ اس کی اجازت ہے۔ ہمیں مسجد میں اگر صاف صفائی نامکمل نظر آ رہی ہے، مسجد کی کوئی چیز کافی دنوں سے بگڑی ہوئی ہے، خراب ہے، اس کی درستگی نہیں ہو رہی ہے، یا جو بھی انتظامی امور ہوں، ان انتظامی امور سے متعلق ٹرسٹیان سے ہم رابطہ کریں، جو ذمہ داران ہیں ان سے رابطہ کریں۔ کسی اور سے رابطہ کرنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے مصلیان جو مسجدوں میں آتے ہیں اگر انہیں کوئی خرابی نظر آتی ہے تو وہ اس خرابی سے متعلق یا تو امام کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے، یا مؤذن کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے، یا کوئی ایسا آدمی جو 5 وقت کا نمازی ہو مسجد میں جس کا آنا جانا ہو اس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے، یا ان کے سامنے ان تمام چیزوں کو ذکر کریں گے، امام کے سامنے، مؤذن کے سامنے ذکر کریں گے کہ آپ لوگ ایسا نہیں کرتے، آپ لوگ ویسا نہیں کرتے، حالانکہ وہ اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگر آپ مسجد کے خیر خواہ ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ مسجد کا نظام درست ہو، مسجد میں جو کمی کوتاہی ہے وہ ٹھیک ہو، تو اس کا صحیح راستہ اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو ان چیزوں کے ذمہ دار ہیں ہم ان سے ملیں اور انہیں اچھے طریقے سے یہ بات کہیں کہ بھائی دیکھیے مسجد میں یہ چیزیں
برابر نہیں ہے. ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے مسجد میں یہ چیز ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ہے. صاف صفائی سے متعلق جو بات بھی انتظامی امور سے ہو وہ ہم براہ راست ٹرسٹیان سے مل کر کے بولیں، اس لیے کہ وہاں بولنے سے مسئلہ حل ہوگا، کہیں اور بولنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے. نمبر 10، ائمہ اور مؤذنین یا مسجد کے جو خادم ہیں ان کو اپنا محسن سمجھیں، انہیں پریشان نہ کریں. بہت سارے مصلی ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت ہر نماز میں اس بات کی توہ میں رہتے ہیں کہ مؤذن کیا کر رہے ہیں، خادم کیا کر رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، امام کیا کر رہا ہے. ان چیزوں سے پرہیز کریں. امام ہماری نمازوں کا ذمہ دار ہے. اگر امام ہی سے ہمیں نفرت ہو جائے یا امام ہی سے ہماری نہ بنتی ہو تو ہماری نمازوں میں دل کس طرح لگے گا. پڑوس کے ایک عالم ہے، انہوں نے ایک جملہ یہ کہا تھا کہ اگر کسی مصلی کو مسجد کے امام سے شکایت ہو جائے یا نفرت ہو جائے یا کسی معقول وجہ سے مسجد کے امام سے اگر اس کو کوئی پریشانی ہو جائے تو اسے مسجد میں آنا ہی نہیں چاہیے، اسے دوسری مسجد چلے جانا چاہیے. یہ انہوں نے کہا تھا. اتنی سخت بات تو میں نہیں کہتا، لیکن میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ بلا وجہ اگر کوئی معقول وجہ ہو تو ہم امام سے ملیں، ان کو بتائیں کہ آپ کی یہ غلطی ہے، ایسا ہے، کوئی معقول وجہ ہو تو. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایسی باتیں اپنے ذہنوں میں رکھی جاتی ہیں جس کی وجہ سے امام بھی پریشان ہوتا ہے، ہم خود بھی پریشان ہوتے ہیں. اس لیے امام کو، مؤذن کو، خادم کو، مسجد کے جو خادم ہے، مسجد کے جو مؤذن ہے، یہ ہمارے محسن ہے، یہ اللہ کے گھر کے خادم ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے خادم نہیں ہیں. مؤذن سے بہت سارے لوگ اپنا گھریلو کام کرواتے ہیں، خادم سے بہت سارے احباب مسجد کے ارد گرد رہنے والے اپنی دکان کا، اپنے گھر کا کام کرواتے ہیں. یہ بالکل نامناسب چیز ہے. ہاں وہ خود خوشی سے کر دیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن انہیں مجبور کرنا، مؤذن کو ہم ٹفن دیتے ہیں اس لیے وہ ہمارے گھر کا کام کرے، مؤذن کا ٹفن ہمارے گھر سے ہفتے میں 2 مرتبہ جاتا ہے یا 3 مرتبہ جاتا ہے، اس لیے اب ہم جیسا بولیں مسجد میں وہ ویسا کریں، یہ بالکل بھی مناسب بات نہیں ہے. اس لیے مسجد میں آنے کے بعد ہم ان باتوں کا خیال رکھیں، سوچیں کہ کتنا فیصد حصہ آج مسلمانوں کا مسجد آتا ہے. بہت تھوڑا، بہت کم لوگ مسجد آتے ہیں، لیکن جو مسجد میں آ رہے ہیں آنے کے بعد بھی اگر ان چیزوں میں وہ ملوث رہیں گے تو عبادت کون کرے گا. مسجد کا ماحول اتنا خوشگوار ہونا چاہیے کہ آنے والے کو خوشی ہو. کوئی دوسرے محلے کا آدمی ہماری مسجد میں آئے، کوئی دوسرے شہر کا آدمی اگر ہماری مسجد میں آئے تو آنے کے بعد اسے خوشی ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسجد کے آداب کی رعایت کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ.